الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم وعن معاذ بن زهرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. حضرت معاذ بن زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ تحقیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ افطار فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے: اے اللہ
میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق پر افطار کیا۔ باقی ہم جو ہے دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ حدیث کے اندر نہیں ہیں، یہ علماء کرام نے ہی زیادہ کیے ہیں، اور یہ بھی مستحسن بہترین الفاظ ہیں۔ میں تجھی پر ایمان لایا اور تجھی پہ میں نے بھروسہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطرہ لأن اليہود والنصارى یوکلون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین ہمیشہ ہی غالب رہے گا، دین کو ہمیشہ ہی غلبہ رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، اس لیے کہ یہود اور نصارہ تاکید کرتے تھے۔ یہ حدیث پاک آپ حضرات نے سنی۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خود ہی وضاحت فرما دی ہے کہ یہود اور نصارہ اس وقت افطاری کرتے تھے جب تاریخ نظر آتے تھے، تو یہ جو تاخیر ہے یہ ان کی مشابہت پر ہے، لہذا یہ جو کوئی اتنی تاخیر کرے گا یعنی عشاء کا وقت قریب ہو جائے تو یہ جو ہے پسندیدہ کوئی عمل نہیں ہے، یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو فرمایا جو جب تک لوگ افطاری کے اندر جلدی کرتے رہیں گے یعنی اول وقت میں افطار کرتے رہیں گے تو دین ہمیشہ غالب ہی رہے گا۔ یہ افطاری کے اندر جو ہے کہہ لو کہ اس دین کی کتنی شان ہے۔ حضرت ابو عطیہ اور حضرت مسروق وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور ہم نے ان سے کہا یا ام المؤمنین، اے تمام مومنوں کی ماں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے دو مرد ہیں، ان میں سے ایک جو ہے افطار کے اندر جلدی کرتا ہے اور نماز بھی جلدی پڑھتا ہے، اور دوسرا جو ہے افطار کے اندر دیر کرتا ہے اور نماز بھی دیر سے پڑھتا ہے۔ تو قالت ایہما یعجل الافطار و یعجل الصلاۃ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے کون جو ہے جلدی افطار کرتا ہے اور نماز جلدی پڑھتا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلدی کرتے ہیں افطاری میں بھی اور نماز میں بھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فَقَدْ صَنَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے ایسے ہی کیا تھا، یعنی ان کا طریقہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہے، اور دوسرے جو ہے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ حضرات نے حدیث پاک سنی، اس حدیث پاک میں اس چیز کا ذکر ہے کہ یہ دونوں جو ہے حضرت مسروق اور حضرت ابو عطیہ یہ دونوں جو ہے تابعی ہیں، اور ان کے اندر جو ہے یہ اختلاف ہوا کہ یہ دونوں صحابہ کرام کا عمل جو ہے انہوں نے ذکر کیا، تو اختلاف ہوا، تو یہ فیصلہ کرنے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور ان کے سامنے جو ہے یہ سارا معاملہ رکھا، ان کو بتایا کہ ایک صحابی ہیں، دونوں صحابی رسول ہیں، اور دونوں میں سے ایک کا عمل جلدی افطاری کرنا، جلدی نماز پڑھنا ہے، اور دوسرے کا عمل جو ہے وہ دیر سے افطاری کرنا اور دیر سے نماز پڑھنا، یعنی جلدی سے دیر، کچھ دیر، یہ نہیں مراد معاذ اللہ کہ یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت، بلکہ جلدی سے کچھ دیر۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی فقیہ کی، سمجھدار تھی، آپ نے فرمایا کہ جو جلدی کرتا ہے وہ کون ہے؟ دوسرے کا نام نہیں لیا، دوسرے کا پوچھا ہی نہیں ہے۔ یہ تو راوی نے خود بیان کیا ہے کہ وہ حضرت ابو موسیٰ تھے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں پوچھا، فرمایا کہ جو جلدی کرتا ہے افطار اور نماز کے اندر وہ کون ہے؟ تو عرض کی کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کرتے تھے،
ان کی جو ہے طریقہ وہ سنت رسول کے مطابق ہے. تو اس لیے جو ہے ان حدیثوں کو دیکھا جائے تو کوشش کرنی چاہیے کہ مغرب کی نماز کو زیادہ دیر نہ کی جائے، یعنی نماز جو ہے وہ جلدی پڑھ لی جائے. ایک دو کھجور کھانی ہو اور پانی پینا ہو، اس کے اندر اتنی دیر تو نہیں لگتی. یہ کوشش کریں کہ بھی کچھ نہ کچھ جلدی جو ہے، یعنی جہاں پہ 10 منٹ کی تاخیر کی جاتی ہے 10 منٹ سے کام کر کے 2-3 منٹ اور کم کر دیں، اور یہ 6 منٹ کے بعد جو ہے جماعت کروا دی جائے. تو مشکل تو نہیں ہوگی میرا خیال، کیونکہ سنت پر عمل کریں گے تو ہمیں کبھی جو ہے وہ معاملہ صحیح ہمارا ہوگا. باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مانی توفیق دے. اور کل جو ہے نا میں نے ایک درسی میں ایک بات کہہ دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی دعویٰ نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا ہے اللہ کے بھروسے پر، یہ کوئی بات نہیں. میں سے یہ زلزلہ لسانی کے ساتھ جملہ غلط ہو گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ بھی فرمایا ہے، لیکن امتی کو نہیں چاہیے کہ دعویٰ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعویٰ فرمایا کہ جو کوئی مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے تو میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. میری یہ بات غلط تھی، میں یہ دوبارہ رجوع کرتا ہوں. اللہ پاک ہم سب کو صحیح ضرور کرم کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وآله وأصحابه.